اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی، ایک سخت حدیث، کہ ایسا انسان کہ سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے خلاف، ایسے انسان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا تو اسے لایا جائے گا اور اسے جو تمام نعمتیں جو اس کو عطا کی گئی ہیں اس نعمتوں کی پہچان کروائی جائے گی۔ فعرفہا، تو اس کو کیا کرے گا؟ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ جب پہچان لے گا پھر کہا جائے گا کہ ان نعمتوں کے ذریعے تو نے کیا انجام دیا؟ کہا کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ کہا جائے گا تو نے جھوٹ کہا، تم نے قتال کیا لیکن اس لیے قتال کیا تاکہ تم کو جری کہا جائے، تمہیں بہادر کہا جائے۔ فقط قیل ذلک، اور یہ بات تمہیں کہہ دی گئی ہے۔ ثم امر به، پھر اس کو حکم دیا جائے گا اس کے لیے۔ فصحب على وجهه حتى القي في النار، اور اسے اس کے چہرے کے بل کھینچتے ہوئے لے جائیں گے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ورجل تعلم العلم وعلمه، مولانا یہاں سے ہونا ہے ہمارا ورجل تعلم العلم وعلمه، اور آدمی نے کہ جس نے کوئی ایک انسان کہ جس نے علم کو سیکھا، وعلمه، اور اس کو سکھایا، وقرأ القرآن، اور اس نے قرآن کو پڑھا، فأوتي به، تو اس کے سامنے لایا گیا جو نعمتیں اس کو دی گئی تھی، نعمہ، تو اس کو جو نعمتیں دی گئی تھی اس نعمت کی کیا کروائی گئی؟ پہچان کروائی گئی۔ فعرفها، اور اس نے اپنی حاصل شدہ نعمتوں کو پہچان لیا۔ پھر کہا جائے گا فما عملت فیہا، اس میں تم نے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمته، میں نے علم کو حاصل کیا اور اس کو سکھایا۔ وقرأت فیک القرآن، اور تیرے واسطے میں نے قرآن کو پڑھا۔ قال کذبت، کہا جائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ ولکنک تعلمت لیقال عالمون، تو نے علم حاصل کیا ہے اس لیے کہ تجھے عالم کہا جائے۔ وقرأت القرآن لیقال قارئ القرآن، اور تو نے قرآن کو پڑھا تجھے قاری قرآن کہا جائے۔ فقط قیل ذلک، یہ باتیں کہہ دی گئیں۔ ثم امر به، پھر اس کے لیے حکم دیا جائے گا۔ فصحب على وجهه حتى القي في النار، اور اس کو بھی چہرے کے بل کھینچا جائے گا یہاں تک کہ کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم۔ کہا جائے تو مطلب وہ جتنی، ہاں یہی میٹر ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی تک تو ہم نے عالم کی بہت فضیلتیں ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن ابھی سوچیے ہمارے لیے مرحلہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم علم کو کس لیے حاصل، سربراہی ایسے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہمارے بیچ میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو علم سیکھ رہے ہیں لیکن علم کا ہدف کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، شہرت ہے، کچھ اور مقصد ہے ہمارا، کسی کو جتانا ہے، کسی کو بتانا ہے، فخر و مباحات کرنا ہے، پوسٹر پہ چھانا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھانا ہے۔ تو ہدف ہمارا کیا ہو گیا؟ ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے؟ تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ یعنی وہ بیچارہ شہید ہوا لیکن صرف نیت کیا تھی کہ اسے کیا کہا جائے؟ جری کہا جائے۔ وہ چلا گیا کہاں؟ جہنم میں۔ آپ نے تعلیم حاصل کی، دوسروں کو سکھایا بھی، قرآن کو بھی پڑھا، لیکن صرف کس لیے علم حاصل کیا تھا؟ تاکہ آپ کو حجت الاسلام کہا جائے اور آپ کو اسٹیج پہ بیٹھایا جائے اور آپ کو عزت ملے، لوگ آپ کو آپ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ تو کہا وہ سارا کام ہو چکا ہے جس کام کے لیے آپ نے کیا تھا، اب تو بچا کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بچا تو کہاں جاؤ؟ جہنم۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما،
جس نے علم کو حاصل کیا مما یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، کہ جس کے ذریعے وہ خداوند عالم کی توجہ چاہتا ہے، لا يتعلمه الا لیصیب بہ غرضا من الدنیا، لیکن وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے دنیا کا مقصد حاصل کر سکے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو جنت کی خوشبو بھی اس کو قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی علم حاصل کر رہا ہے لیکن ہدف کیا ہے؟ غرض دنیا ہے، ہدف ہے دنیا۔ بھائی پیٹ پالنے کے لیے کوئی ضروری تھوڑے تھا کہ آپ عالم بنیں، آسائشوں کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ عالم بنیں۔ آپ جائیے عوام میں، کہا بھائی علماء کا حق ہے تم پر، نکالو چلو، تم لوگ عالموں کا حق نہیں دیتے ہو، تو مجھے یہ بتائیے حق اللہ نے اس طرح سے دیا ہے؟ نہیں۔ تو کہا اگر غرض دنیا ہے، ہدف ہے دنیا، علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں، ایران آپ اس لیے گئے تاکہ پکڑی لگائیں اور لوگ آپ کو خمس و زکوٰۃ دے سکیں، کوئی آپ کو وہ نہیں تھا تاکہ لوگوں کا بھروسہ آپ جیت سکیں، بھروسہ جیتیں گے تو لوگ آپ کو چندہ دیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، تو ہدف ہمارا کیا تھا؟ پیسہ، غرض دنیا ہے، تو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ وقال من تعلم علما لغیر اللہ، کہ اگر کسی نے علم کو حاصل کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، واراد بہ غیر اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مراد اور اس کا ہدف کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنی جگہ کو کس سے بھرتا ہے؟ وہ جہنم کی آگ سے بھر لیتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم، ٹھیک ہے، جو علم کو حاصل کرے، لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، ٹھیک ہے، کہ کوئی علم حاصل کرے تاکہ علماء پہ فخر کر سکے، لیجاری یعنی ان پہ جری بن سکے، دکھا سکے کہ دیکھو تم سے بڑا عالم ہوں میں، ولیماری بہ السفہاء، اور تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے مولانا جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اور یصرف بہ وجوہ الناس، علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکے، منظور نظر رہے کہ ہاں راغب صاحب سب سے بڑے عالم ہیں، کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا۔ وفی روایت فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنی جگہ کو کس سے بھر لیتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بھر لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اخلاص چاہیے کہ نہیں چاہیے علم کے حاصل کرنے میں؟ اخلاص شرط ہے، ورنہ غرض دنیا رہی تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم بھی نہیں جانتے، ہمارا کیا انجام ہوگا ہم نہیں جانتے۔ وہ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں، مطلب میں نے نیت کی، مجھے قاری ہے، مجھے عالم ہے، پھر اس کے بعد سے کوئی کہا نہیں، تب کیا ہوگا؟ تب کہا نہیں تو پھر اللہ آپ اس کا کچھ دے گا۔ ایک ہے کہ آپ نے جو چاہا دنیا میں وہ آپ کو مل گیا، تو اللہ کہے گا وہ تو جو تمہارا مقصد تھا وہ تمہیں عطا ہو گیا، حاصل ہو گیا، اب تو کچھ ہے نہیں کھاتے میں۔ اس لیے نجات کے لیے، اسی لیے نا نیکی کرنے کے بعد انسان کو ڈرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے بعد بھی خوف زدہ رہنا چاہیے۔ ائمہ اتنے مقام و منزل پانے کے بعد استغفار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وضو کر رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ان کے رک نہیں رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری نجات ہمارے لیے حتمن ہے۔ وہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ چور والا اور اس کا ایک عابد والا، بہت بڑا زاہد والا، کہ بہت زیادہ دھوپ تھی، وہ کہہ رہا تھا تم دعا کرو اور میں آمین کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، کہ میں تو اس چور نے کہا میں تو چور ہوں، میری کیا دعا قبول ہوگی؟ صحیح ہے، آپ عالم ہیں، عابد ہیں، آپ دعا کریں۔
تو انہوں نے دعا کیا، جس نے آمین کہا، لیکن ایک جگہ سے راستہ دونوں کا الگ الگ ہوتا تھا، عالم ایک طرف اور چور ایک طرف. دیکھا وہ سایہ کس کے سر پہ چلا گیا؟ چور کے سر پہ. یعنی دعا ان کے مانگنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، اس چور کی وجہ سے، کیونکہ یہ حقیقی توبہ کر چکا تھا. انہیں یہ گھمنڈ و غرور تھا کہ میں کیا ہوں؟ عالم، عابد ہوں. تو عبادت کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں ہمارے اندر گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے. کہیں انسان کو نہیں چاہیے کہ بڑا بول بولے، ایسے باتیں کہے کہ جس سے اس کے گھمنڈ، تکبر اس کی باتوں سے ظاہر ہو. ایسی صورت میں نہ جانے خداوند عالم ہم سے کیا مواخذہ کرے، ہم نہیں جانتے. الحمدللہ رب العالمین.